بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر ہم نے یہاں تک کیا تھا۔ 1920 میں یونیورسٹی کے درجے تک پہنچ گیا علی گڑھ کالج جو ہے، اور منجملہ حیدرآباد دکن کی دوسری ترقیات کے وہاں جامعہ عثمانیہ کا شاندار ادارہ قائم ہوا۔ اب کہہ رہے ہیں منجملہ یعنی شامل، منجملہ کہتے ہیں شامل، اس میں یعنی ایک تو یہ کام ہوا، اور اس میں شامل جو ہے وہ دوسرا کام کیا ہوا کہ حیدرآباد دکن میں ایک ادارہ قائم ہوا جو جامعہ عثمانیہ کہلاتا ہے۔ یہ دوسری ترقی تھی، یعنی ایک یونیورسٹی جو ہے وہ بن گئی جو علی گڑھ کالج تھا، اور دوسرا جو ہے وہ جامعہ عثمانیہ جو ہے وہ قائم ہوا حیدرآباد دکن میں۔ تو اس ادارے کا بھی بڑا اہم کردار ہے۔ یہ جامعہ عثمانیہ جو ہے یہ کیا ہے، میں اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک عظیم الشان یونیورسٹی تھی اور ہے، جس کو نظام دکن میر عثمان علی خان نے قائم کیا۔ کس نے قائم کیا؟ میر عثمان علی خان، نظام دکن۔ اس یونیورسٹی کی کیا جو ہے وہ خصوصیت تھی کہ سائنسی علوم بھی اس میں کیا تھے، اردو میں پڑھائے جاتے تھے۔ اور 28 اگست 1919 میں اس ادارے کا قیام عمل میں آیا، اور اس یونیورسٹی کو برصغیر کی واحد اردو یونیورسٹی جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے، اور یہاں ذریعہ تعلیم جو ہے وہ کیا تھا، وہ اردو تھا۔ یہ جامعہ عثمانیہ جو ہے اس کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ بتا رہی ہوں۔ کہہ رہے ہیں متمدن زندگی کے اکثر شعبوں میں مسلمان دوسروں سے پیچھے ضرور تھے، یعنی جو تہذیب یافتہ زندگی ہے، چونکہ مسلمان پڑھے لکھے نہیں تھے اور ان کی جو زندگی تھی وہ ظاہر ہے اس میں تہذیب و تمدن جو ہے وہ بھی برائے نام تھا، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ دوسروں سے پیچھے تھے۔ لیکن یہ بات اب ان پر اور دوسروں پر ظاہر ہوگی۔ کون سی بات؟ مسلمانوں پر بھی اور ہندوؤں پر بھی یہ بات ظاہر ہوگی کہ جب بھی اور جہاں بھی وہ بڑھنے کی کوشش کریں وہ دوسروں سے ہٹیے نہیں رہتے، یعنی جہاں جہاں جس شعبے میں انہوں نے کوشش کی ہے تو وہاں جو ہے ان کو کامیابی ضرور ملی ہے، پیچھے نہیں رہے، اس میں کامیابی جو ہے وہ ملی ہے، لہٰذا یہ بات ان پر جو ہے اور دوسروں پر بھی ظاہر ہو گئی۔ البتہ باوجود ان سب ترقیوں کے یہ امر ازہر من الشمس تھا۔ ازہر من الشمس ہوتا ہے روز روشن کی طرح جو ہے وہ واضح، نمایاں، یعنی سب ترقیوں میں یہ بات جو ہے وہ روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ جب تک قوم سیاسی حیثیت سے مضبوط و متحد نہ ہوگی، اس کی ساری روایات اکارت جائیں گی۔ اکارت مین ضائع چلی جائیں گی۔ جب تک جو ہے جتنی بھی کوششیں کر لیں مسلمان، لیکن جب تک وہ متحد نہیں ہوں گے، سیاسی لحاظ سے مضبوط نہیں ہوں گے، اس وقت تک جتنی بھی کوششیں ہیں وہ سب جو ہیں وہ بیکار جائیں گی، ضائع جائیں گی، اور اس کے سارے ارادے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، یعنی تمام کوششیں جو ہیں وہ بیکار جائیں گی، اور تمام ارادے جو ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، یعنی کامیابی جو ہے وہ ان کو نہیں ملے گی۔ مسلمانان ہند کی جدید سیاسی زندگی کی یہ داستان یہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جو ان کی زندگی ہے اس کی کہانی، اس کے مسلمانان ہند یعنی ہندوستان کے جو مسلمان ہیں ان کی جدید سیاسی کہانی ان کی یہ ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس کے قیام کے بعد گو سر سید نے علی گڑھ میں مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے قدم اٹھایا۔ یا پھر پیچھے کی طرف جو ہے وہ تھوڑا سا جا رہے ہیں، مصنف میاں بشیر احمد کہہ رہے ہیں کہ جب انڈین نیشنل کانگریس جو ہے وہ معرض وجود میں آئی، اس کا قیام عمل میں آیا، تو سر سید نے جو ہے انہوں نے مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے لیے قدم اٹھایا، یعنی اس میں شامل ہوئے اور کوشش کی کہ سیاسی حوالے سے مسلمان جو ہیں وہ کوئی مقام اور مرتبہ حاصل کر سکیں، لیکن بالعموم ان کی قومی سیاست یہی تھی کہ مسلمان ملکی سیاست سے الگ تھلگ رہے۔ کہتے ہیں مل کے بنائی تو تھی انہوں نے یہ انڈین نیشنل کانگریس، لیکن بالعموم عام طور پر وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی جو قومی سیاست ہے وہ یہ تھی، یا ان کا جو ہے وہ خیال یہ تھا
کہ مسلمان ابھی سیاست سے علیحدہ رہیں، ابھی وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ سیاسی چالیں جو ہیں وہ سمجھ سکیں۔ سیاسی چالیں جو ہیں وہ تب سمجھ سکتے ہیں جب وہ جو ہیں باشعور ہوں گے، جب وہ پڑھے لکھے ہوں گے، جب جو ہے وہ ان کو انگریزی تعلیم پر عبور ہوگا اور وہ انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے قابل ہوں گے، تب وہ اس میں قدم رکھیں، اس سے پہلے الگ رہیں۔ اور پہلے مغربی علوم، آگے وہی بات وہ کر رہے ہیں کہ مغربی علوم سے کے حصول سے اپنی قوم کی حالت کو درست اور مضبوط کر لیں۔ پہلے وہ چاہتے تھے کہ تعلیم یافتہ ہوں، تعلیم یافتہ ہوں گے، پڑھے لکھے ہوں گے، مغربی علوم کی فہم و فراست رکھتے ہوں گے تو پھر وہ جو ہیں وہ کچھ کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ مگر 20ویں صدی کے شروع سے ایشیا اور اس کے ساتھ ہندوستان میں صورتحال دگرگوں ہونے لگی، کہتے ہیں، لیکن 20ویں صدی جو ہے اس کے شروع میں ایشیا اور خاص طور پر ہندوستان کی حالت جو ہے وہ کیا ہونے لگی، بہت خراب اور خستہ ہونے لگی، اس میں الٹ پلٹ ہونے لگی، اس میں سیاسی جو ہیں وہ کچھ کیا کہہ لیں کہ ایسی چیزیں نظر آنے لگیں جو زوال کی طرف جا رہی تھی۔ انگریز کی حکومت جو ہے وہ اس کی ناکامی کی طرف جا رہی تھی۔ جاپان کی فتح سے ہندوؤں میں جذبہ قومیت ابھرا، کہہ رہے ہیں جب جاپان میں فتح ہوئی تو ہندو جو ہیں ان کو بھی یہ شے ملی، ان کو بھی اس بات میں جو ہے وہ ایک پوائنٹ ان کو بھی نظر آیا کہ ہم ایسا جو ہے وہ کیوں نہیں کر سکتے، ہم بھی ہندوستان میں ایک بڑی قوم ہیں، اکثریت سے جو ہیں وہ ہم یہاں رہتے ہیں، تو ان کے اندر بھی ایک قوم ہونے کی حیثیت سے جذبہ بیدار ہوا کہ ہم بھی جو ہے وہ کیا کریں، ہم بھی یہاں جو ہے ایک ایسی تحریک چلائیں تاکہ ہم بھی فتح حاصل کر سکیں اور یہاں پہ ایک قوم کی حیثیت سے ہندوستان میں ابھریں۔ اور انہوں نے تقسیم بنگال کے خلاف 1905 میں ایک زبردست تحریک جو ہے وہ شروع کی، اور انہوں نے کیا کیا کہ جو تقسیم بنگال جو ہوئی تھی جس سے مسلمانوں کو جو ہے وہ فائدہ پہنچ رہا تھا، اس کے خلاف انہوں نے تحریک شروع کی۔ علاوہ ازیں اردو ہندی جھگڑے کے سلسلے میں یوپی کی حکومت نے علی گڑھ کے تعلیمی ادارے کو اس نیم سیاسی مسئلے میں دخل دینے سے حکماً روکا۔ اب ایک اور چیز جو ہے وہ، ایک تو تقسیم بنگال جو ہے اس کے خلاف انہوں نے جو تحریک شروع کی ہے وہ بھی جو ہے وہ مسلمان اس سے بھی بہت کچھ جو ہے وہ سمجھے کہ ہندو جو ہے وہ ہمارا کتنا دوست ہے، کتنا خیر خواہ ہے۔ اس کے علاوہ اردو ہندی جو جھگڑا تھا جو یوپی میں جو ہے وہ کھڑا ہوا، تو حکومت نے علی گڑھ ادارہ ایک ایسا تھا، پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں، جو خاص طور پر ہندوستان کے مسلمان اور یہاں کے پڑھے لکھے لوگ جو تھے وہ باشعور جب ہوتے جا رہے تھے تو بہت سی چیزوں کو سمجھنے لگے تھے، تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس تعلیمی ادارے کو نیم سیاسی میں، یہ نیم کہتے ہیں آدھے کو، یعنی کچھ تھوڑا بہت جو سیاسی تھا اس میں حکم دیا کہ یہ ادارہ اس میں کوئی رول پلے نہیں کرے گا، یعنی کوئی کردار ادا نہیں کرے گا، لہٰذا جس کی وجہ سے مسلمانوں کی اور بھی ضروری ہو گیا، یعنی ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کے لیے یہ بات ناگزیر ہو گئی کہ وہ اپنے تمدنی اور سیاسی حقوق کی حفاظت کے لیے ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھیں کہ اب ہمیں اپنی آواز بلند کرنے کے لیے، اپنی آواز حکومت تک پہنچانے کے لیے، اپنے جو ہے وہ حقوق کی جو ہے وہ پاسبانی کرنے کے لیے ہمیں ایک جو ہے وہ جماعت کی ضرورت ہے۔ لہٰذا 1906 میں جو ہے وہ کیا ہے، مسلم لیگ جو ہے وہ قائم ہوئی، اور 1909 کی اصطلاحات میں مسلمانوں نے جداگانہ انتخاب کا اہم حق حاصل کیا کہ 1909 میں اس جماعت کے ذریعے ہی انہوں نے کیا کیا کہ جو ہے جداگانہ جو انتخابات میں اپنا حق حاصل کر لیا۔ پھر تقسیم بنگال کی تنسیخ یعنی ختم جو ہے وہ کر دیا گیا، بنگال جو ہے اس کی جو تقسیم کیا گیا تھا اس کو وہ ختم کر دیا 1911 میں، اور جنگ بلقان اور طرابلس جو 1912 سے جب مسلمانوں کو یقین ہو، یعنی یہ جو جنگیں 1912 میں جو ہیں وہ ہوئیں، جنگ بلقان اور طرابلس، اس سے بھی مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ ان کے قومی
اور بین الاقوامی حقوق حکومت برطانیہ کے ہاتھ میں، یعنی ان کی کوئی چیز بھی حکومت برطانیہ کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہے، وہ ان کے نہ حقوق کی جو ہے وہ پاسداری کرے گی اور نہ ہی ان کی کسی جو ہے وہ فائدے یا ان کو فائدہ پہنچانے والی جو تحریک ہے اس کے لیے جو ہے وہ کچھ کرے گی۔ تو انہوں نے ہندوستان کے لیے سیلف گورنمنٹ کا مطالبہ کیا اور 1913 اور کانگریس کی طرف سے، کانگریس کے طرف بھی ہاتھ بڑھایا۔ سیلف گورنمنٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ سیلف گورنمنٹ تھی کہ حکومت خود اختیاری، خود مختاری دے جو ہے وہ یہاں کے رہنے والوں کو۔ مسلمانوں اور ہندوؤں نے انگریز حکومت سے مطالبہ کیا، یہ تھی سیلف گورنمنٹ، کہ وہ ہندوستان کی حکومت مقامی لوگوں کو سونپ دیں، وہ یہاں سے چلے جائیں اور جو حکومت ہے وہ مقامی لوگوں کو دے دیں۔ یہ سیلف گورنمنٹ جو ہے اس کا مطالبہ کیا کس سے؟ حکومت برطانیہ سے، اور کانگریس سے بھی کہا کہ وہ جو ہے اس میں ان کا جو ہے وہ ساتھ دے، مسلم لیگ کا ساتھ دے، مسلمانوں کا ساتھ دے، تاکہ ہم مل کر جو ہے وہ کیا کریں، اس جو ہے وہ انگریز حکومت جو ہے اس سے نجات حاصل کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم اس کے بعد جو ہے وہ کریں گے۔ اللہ حافظ۔